ہم ہمیشہ خواتین کے حقوق کا نفاذ کرنے میں اس لیے ناکامیاب ہوئے کیونکہ ہم نے خواتین کے حقوق کو ایک NGO کا ایشو بنا دیا. ہم نے اس کو ایک ترقیاتی ایشو بنا دیا. یہ نہیں سمجھ آئی ہمیں کہ خواتین اس ملک کا 52% 52% حصہ ہیں. یہ نیشنل ایشو ہے, یہ پاکستان کا قومی ایشو ہے, یہ ہیومن رائٹس کا, ویمنز رائٹس کا, NGOز کا ایشو نہیں ہے. NGOز نہ بھی ہوتے, خواتین اس ملک میں ہیں. سب سے پہلی بات, اگر وہاں سے کوئی بھی حکومت پکڑتی, آج پاکستان میں جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں خواتین کے, وہ نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بجٹ بنائیں, آپ جینڈر انالیسس اس کا پہلے کریں کہ اس بجٹ میں خواتین کو کتنا حصہ ملے گا, عورتوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, ان کے اسکولوں کو, ان کی صحت, ان کے زچی بچکی کے لیے, ان کی نوکریوں کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے. آپ ٹیفٹا اور نیفٹا کی جو پالیسی بناتے تو خواتین کا سوچتے. آپ جو یونیورسٹیز بناتے, اسکول بناتے, آپ سوچتے کہ ہاں بچیاں جا سکتی کہ نہیں جا سکتی. آپ جب نوکریاں دیتے لوگوں کو, انٹرنیٹ کی نوکریاں, ڈیجیٹل نوکریاں, آپ سوچتے کہ آدھی رات کو خواتین کام کر سکتی ہیں کال سینٹر میں کہ نہیں کر سکتے. اس سے بولتے ہیں جینڈر پلاننگ, اور یہ ہوتی ہے جینڈر ایکوالٹی. بلوچستان کے اسمبلی میں خواتین کے حق میں قانون پاس کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہے, یہ ایشو شروع ہوا تھا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے. ان کی MP مہجبین شیران صاحبہ اپنے بچے کو لے کے آئی تھیں اسمبلی میں, اور اسے ایک اپروپریٹ ہو گیا کہ کیا ایک غیر الیکٹڈ بندہ یا بندی, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے کیوں نہ, وہ اسمبلی میں آ سکتا کہ نہیں. اور اس نے صاف جواب کہا کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں, بٹ میں نے ماں بننا نہیں چھوڑ دیا اور نہ میں چھوڑوں گی. اور اپنے بچے کو وہ لے کے آئیں اسمبلی میں, زور سے لے کے آئیں. کافی اس پہ لڑائی شڑائی ہوئی. اس کے بعد ان کے لیے ایک چائلڈ سینٹر بھی کھولا گیا اسمبلی کے اندر. آپ مجبور مت کریں عورت کو, چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو یا غیر پارلیمنٹیرین ہو, کہ اپنے ماں ہونے کے حقوق نہ ادا کر سکے, اپنے فرائض نہ حقوق نہ پورے کر سکے اور فرض نہ ادا کر سکے. وہ کسی کی بیوی بھی ہے, اور اگر اس نے رزق کمانا ہے, اس نے گھر سے نکلنا ہے, وہ بیوہ ہے, وہ اکیلی ہے, یتیم یسیر ہے, ملک اس کو سائڈ لائن نہیں کر سکتا. شیرین مزاری صاحبہ نے حالیہ اسمبلی میں یہ بات کی کہ آپ عورت کو, بے شک عورت بیٹی, بہن, بیوی کی عزت تو دیں گے, بٹ اگر وہ یتیم یسیر اس کا کوئی نہ ہو تو مطلب اس کا آپ نہیں پوچھیں گے. یہ ہوتی جینڈر ایکوالٹی کہ مرد اور عورت کے لیے آپ ایک ہی مواقع فراہم کریں. اور پاکستان کا تو یہ ایک پازیٹیو لیگسی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں, ایک ڈیولپ ملک میں 1975 میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا, پاکستان میں 1947 سے ملا. اسلام نے خواتین کو نہیں پیچھے کیا, لیکن ہمارا کلچر, کیونکہ ہم اتنی دیر ایسے ممالک کے ساتھ رہے ہیں جو عورتوں کے کمتر چیز سمجھتے ہیں, تو یہ تو ہونا تھا, ٹرکل اوور تو ہونا تھا کہ ہم اکثر بات کرتے کہ گھر میں جو ملازمین رکھتے ہیں, حکومت نے 17,500 بیسک فی سٹرکچر رکھی ہے ملازمین کے. جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی 17,500 نہیں دیتا, 1000 بہانے آتے جی ہم ان کو کھانا دے رہے, کپڑے دے رہے, تو جی کپڑے بھی آپ پرانے دیتے, کھانا بھی وہ ہوتا ہے جو آپ نے کھایا ہوا دیتا ہے. یہ تھے ہیومن رائٹس. آپ کو خدا سے تو خوف نہیں ہے اور نہ آپ کو کانسٹیٹیوشن سے خوف ہے, تو پھر پاکستان دنیا کا سب سے اوورلی لیجسلیٹڈ ملک ہے. ہمارے پاس قوانین کے بتھیرے ہیں. جو انفورسمنٹ کا اپنا دوسرا سوال پوچھا, انفورسمنٹ سوسائٹی کرے گی, صرف پولیس نہیں کر سکتی ہے. آپ کے گھر میں پولیس نہیں, آپ کو کہہ سکتی کہ ماں سے تمیز سے بات کرو, بہن سے تمیز سے بات کرو, بیٹی کو ہاتھ مت اٹھاؤ, بیوی پہ ہاتھ مت اٹھاؤ. ہاں جب آپ اس کو اسالٹ کریں گے پھر تو پولیس آئے گی, لیکن بیسک تمیز سکھانا یہ مردوں کا بھی کام ہے. اور اس لیے UN کا ایک بہت زبردست پروگرام ہے, ہی فار شی پروگرام. اس کا مطلب یہ ہے میل چیمپئنز آف جینڈر ایکوالٹی, یعنی جب تک مرد نہیں کھڑا ہوگا اپنی عورت کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں معذرت کے ساتھ جو بھی گالی شروع ہوتی ہے عورت کے نام سے شروع ہوتی ہے. کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کو ہم گالی دیتے ہیں. ہر عورت, ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آپ کسی ماں کو گالی دیتے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں صرف آپ کی والدہ مقدس ہے اور کسی کی نہیں ہے. تو یہ سوسائٹی کو بدلنا ہوگا, دماغ کو بدلنا ہوگا. قوانین اور انفورسمنٹ تو جزا سزا کی بات ہوگی, بٹ یہ دل اور دماغ کا بدلیں گے.